السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کو لوگوں میں تقسیم کیا ہے، اور اگر اس کو لاجیکلی سوچا جائے، سمجھا جائے تو میک سینس بھی کرتا ہے۔ ہر بندہ سی ای او نہیں بن سکتا۔ اگر ہر بندہ سی ای او بن جائے تو پھل کون بیچے گا، سبزی کون بیچے گا، پلمبر کون بنے گا وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کو لوگوں میں تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان لوگوں سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر ان لوگوں پر خرچ کریں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم مال دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان ایونیوز پہ خرچ کریں، جیسے مساجد کی تعمیر ہو گئی، یا پھر دین کی اشاعت کے لیے، یا پھر بہت سارے سوشل ویلفیئر کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں وغیرہ۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، بیسیکلی اچھے کاموں میں، نیک کاموں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اپنا مال خرچ کریں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اجر کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اور مال خرچ کرنے پہ جو اجر ملتا ہے، یہ اتنا اجر ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اس ایونیو سے تو یہ اجر نہیں کما سکتا۔ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بہت مال ہے اور وہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ان کو اتنا اجر مل رہا ہے اور ہم اس سے محروم ہیں۔ صحابہ کمپیٹ کرتے تھے، آپس میں تنافس تھا، ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تربیت ایسی کی تھی کہ ایک نیکی میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو، کمپیٹ کرو۔ قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جنت ہی تو وہ چیز ہے جس کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کام اچھے کرنے چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر تم یہ عمل کرو گے تو تمہیں بھی وہی اجر ملے گا جو ان کو مل رہا ہے مال خرچ کرنے سے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، اور پھر اس کی تکمیل 2 احادیث آتی ہیں، ایک میں 34 دفعہ اللہ اکبر ہے، ایک میں 33 ہے، اور بعد میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تسبیح کرو تو تمہیں وہی اجر ملے گا۔ اب یہ جو صحابہ تھے جن کے پاس مال کم تھا یا نہیں تھا، انہوں نے نمازوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھنی شروع کر دی۔ اب یہ جو امیر صحابہ تھے جن کے پاس مال تھا، جو اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کر رہے تھے، اب ان کو پتہ چلا کہ یہ صحابہ یہ کچھ تسبیحات کر رہے ہیں، تو ان کو پتہ تو چل گیا کہ یہ کیا تسبیحات کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات کرنا شروع کر دی۔ اب یہ جو صحابہ تھے جن کے پاس مال نہیں تھا، یہ دوبارہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لے کے گئے اور کہا یا رسول اللہ کہ یہ لوگ مال بھی خرچ کر رہے ہیں اور یہ تسبیحات بھی کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں مال دیتے ہیں۔ مال تو بہت لوگوں کو ملتا ہے لیکن خرچ ہر کوئی نہیں کرتا۔ تو جس کے پاس مال ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے، دل کھول کر خرچ کرے۔ لوگ بہت تنگ دل ہوتے ہیں، چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، ایمان اور بخل ساتھ نہیں چل سکتے۔
ایمان والا بخیل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ تنگ دل کا ہے، چھوٹے دل کا ہے، کم خرچ کرتا ہے، تو اس کو اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے، اور یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ پلیز قرآن کا مطالعہ کیجئے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا وعدہ کیا ہے مال خرچ کرنے پہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، میں 3 چیزوں کی قسم کھاتا ہوں، اور اس میں سے فرمایا ایک چیز کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ پیور ایمانیات ہے۔ اگر آپ اس کو لاجیکلی دیکھیں تو لاجیکلی لگتا ہے کہ میرے پاس اگر 100 تھے، 10 دے دیے تو 90 رہ گئے، 90 رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر سود کے بارے میں سوچا جائے، سود سے لگتا ہے لاجیکلی سپیکنگ کہ اگر میں سود لوں گا تو مال میرا زیادہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود لینے سے مال ختم ہو جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک ایمان والا سوچ سکتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو پلیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ احادیث مبارکہ میں متعدد دفعہ اس چیز کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر متعدد دفعہ اس کا تذکرہ ہے۔ ایک آیت مبارکہ شروع میں نے جس کی تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو رات دن خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چپکے چپکے سے، اور کبھی کبھی علانیہ بھی ضرورت پڑتی ہے کہ میں سب کے سامنے دے رہا ہوں، لیکن نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ علانیتاً کبھی دینا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کو ضرورت ہے اور کوئی صاحب آ کے کہیں کہ فلاں شخص ہے، یتیم ہے، بیوہ عورت ہے، یا کوئی اور ضرورت ہے، اور ہر بندہ تنگ دل ہے اس مجلس میں بیٹھا ہوا، کسی کا دل نہیں چاہ رہا دینے کو، ہر بندہ ڈر رہا ہے، تو ایک بندہ کھڑے ہو کے علانیتاً کہتا ہے کہ میری طرف سے 1000 آپ رکھ لیں، تو دوسرے اس سے امپریس ہو کے یا انکریجڈ ہو کے کہیں کہ اچھا اس بندے نے 1000 دیا، چلو 500 تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اگر اس بندے کی نیت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور دکھاوا نہیں ہے، تو یہ علانیہ خرچ کرنا نہ صرف کہ اس کو اپنے خرچ کرنے کا اجر ملے گا، بلکہ جس شخص نے اس سے ترغیب پکڑی ہے، انکریجمنٹ لی ہے، ان سب کا اجر بھی اس بندے کو جائے گا۔ تو سر و علانیہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نمبر 2 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ ہم سب لوگ بیک آف دا مائنڈ ہمارے ڈر ہوتا ہے کہ موت آنے والی ہے، پتہ نہیں موت کے بعد کیا معاملہ ہو۔ ہم سب خطا کار لوگ ہیں، ہم سب سے زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں نیکی پہ چلنے کی، پھر بھی ایک فیئر آف ان نون ہے نا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ جو اتنی ساری غلطیاں میری سے زندگی میں ہو گئیں تو آگے کا معاملہ کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور کس وجہ سے مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ میں اکثر یہ بات اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا ایک مقدر بنایا ہے، ایک تقدیر ہے۔ ہر بندے کو کتنا مال زندگی میں ملنا ہے یہ اس کا مقدر ہے، لیکن تقدیر ایک لمبا معاملہ ہے، اس کے بارے میں بات کرنا، تفصیل سے بات کرنا انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو کریں گے۔ لیکن تقدیر 2 طرح سے دیکھی جاتی ہے۔ ایک تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو تقدیر نہیں بدلتی، لیکن اگر ہم اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں کتنا ملنا ہے
اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ ہمارا رزق کیسے بڑھ سکتا ہے۔ تو رزق بڑھانے کا ایک طریقہ وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنا۔ جتنا انسان مال خرچ کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ استغفار کرنا، استغفار کی کثرت کرنا، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ گناہوں سے بچنا، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی بندہ گناہوں میں پڑا ہو تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، کوئی اگر میری یاد سے اعراض کرے گا، اس سے دور رہے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت، اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو گناہوں سے بچنا، استغفار کرنا، جو غلطیاں ہو جائیں انسان سے نادانستہ طور پہ، ان انٹینشنلی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ ایک حدیث قدسی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انفق یا ابن آدم، کہ اے آدم کی اولاد خرچ کیا کرو، انفق علیک، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں کہ ایک پائپ ہے مثال کے طور پہ، اور یہ پائپ انسان کی رزق کا مقدر ہے۔ اگر یہ پائپ فل ہو گئی، یہ پائپ جو ہے اس میں جتنا رزق آنا تھا وہ آ گیا، اگر ایک اینڈ سے اس کو ان بلاک نہیں کریں گے، ان کلاگ نہیں کریں گے، یہاں سے خرچ نہیں کریں گے، تو اگر یہ پائپ خالی نہیں ہوگی تو اس کے اندر سے اور رزق کیسے آئے گا؟ جب اس کو خالی کیا جاتا ہے، ایک طرف سے خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو بھرتے ہیں، اور دوسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پائپ کا سائز بھی بڑھا دیتے ہیں، انسان کا رزق بھی وسیع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں کہ انسان بیدار ہوتا ہے صبح کو، جب کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر روز، اور وہ کہتے ہیں فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا، وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ آج کے دن میں جو خرچ کرے اللہ اس کا آپ اس کو نعم البدل ادا کیجئے، اس کو کمپنسیٹ کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کمپنسیشن ہوتی ہے وہ لائک فار لائک نہیں ہوتی ہے، 1 to 1 نہیں ہوتی ہے۔ خرچ کرنے میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے 1 دیں گے، کم از کم 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو 1 نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، تو 1 کا کم از کم 10 ہوگا، یا 70 ٹائمز 70 گنا، یا 100 گنا، یا اس سے بھی زیادہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں بڑھا دیں۔ تو اس کا خلیفہ، اس کا بدل، اس کی کمپنسیشن کئی گنا ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرشتہ وہ بھی دعا کرتا ہے، بلکہ بد دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، کہ اللہ جو مال روک کے رکھے اس کا مال تباہ کر دیجئے۔ تو مال خرچ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ احادیث اور قرآن میں اور احادیث مبارکہ کے اندر بہت دفعہ اس کی ترغیب آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ السخی ہو، جو سخی آدمی ہے، قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، کہ سخی آدمی اللہ سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب، لوگوں سے بھی قریب، بعید من النار، جہنم سے دور ہے۔ والبخیل، جو بخل کرنے والا ہے، تنگ دل انسان ہے، بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، قریب من النار، لیکن جہنم سے قریب۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بتائیں گے ایک اور پروگرام کے اندر کہ خرچ کرنے کے آداب کیا ہیں، کس پہ خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو آج بتاؤں کہ جیسے میں نے عرض کر بھی چکا کہ صرف اللہ کے لیے، ریا کے لیے نہیں،
لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کیونکہ جس چیز میں ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، اس کو تو شرک خفی کہتے ہیں۔ یہ تو ایک چھپا ہوا شرک ہے کہ میں اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہوں، یہی تو شرک ہے۔ تو پلیز دل کو بڑا کیجئے، لوگوں پہ خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیجئے، نیک کاموں میں خرچ کیجئے، اپنے لیے کچھ چھوڑ کے جائیے۔ ہم سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں، قیامت آئے گی، سب اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے اور حساب دیں گے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ 5 سوال ہوں گے جس کا ہر شخص کو جواب دینا پڑے گا۔ ان میں سے 2 سوال یہ ہیں، مال کہاں سے کمایا، مال کدھر خرچ کیا۔ پلیز دھوکہ مت دیں، چوری مت کریں، خیانت مت کریں، وراثت کا مال مت کھائیں۔ ہر وہ ایونیو جس سے حرام مال آ سکتا ہے اس سے بچیں، اور جو حلال مال آئے اس میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کریں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے مال میں کتنی برکت اور وسعت اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے سوال کرتے رہیے انشاءاللہ۔ ابھی بھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ آپ سوال کرنے کا ای میل deenفطرت@airydgital.tv ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenفطرت@airydgital.tv پر۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کا قرض واپس کرنا تھا اور اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی جس کا قرض تھا، جس نے دیا تھا قرض، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ جو شخص جس نے قرض واپس کرنا تھا اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ کسی طرح سے قرض واپس کر سکے؟ تو قرض تو واپس کرنا ہے۔ اس بندہ جس کا انتقال ہوا ہے، اب اس کے مال کا حق، اس کی ملکیت جو ہے اس کے ورثاء میں چلی گئی ہے۔ تو یہ شخص جس نے قرض واپس کرنا ہے وہ ان ورثاء کے پاس جائے اور ان ورثاء کو کہے کہ میں نے آپ کے والد کا یا جس کا بھی انتقال ہوا ہے اس کا قرض واپس کرنا تھا، تو یہ مال ہے، میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ورثاء اس کا قرض معاف کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے ورثاء، جتنے بھی ورثاء ہیں، وہ سب مل کر اس بندے کا قرض واپس کریں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کہتا ہے کہ میں قرض واپس نہیں کرتا، قرض معاف نہیں کرتا، معافی چاہتا ہوں، مجھے میرا حق چاہیے، تو پھر اس بندے کو قرض واپس کرنا لازم ہو جائے گا۔ سب ورثاء اگر مل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بندے کا قرض معاف کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے۔ اسی طرح سے وراثت سے متعلق ہی کچھ اور سوالات بھی ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ وراثت تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ بہت بدقسمتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہ تم وراثت کا مال پورے کا پورا کھا جاتے ہو، تمہیں مال کی اتنی شدید محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر یاد کرواتے ہیں کہ یاد کرو کہ قیامت کا دن ہوگا جب تمہارا رب سوال و جواب کے لیے آئے گا اور سارے فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ اس دن انسان یاد کرے گا کس طرح سے زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن یاد کرنے کا کیا فائدہ، اصل میں تو دنیا میں اچھی زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر وراثت تقسیم نہیں کی جاتی پراپرلی، خاص طور پہ خواتین میں یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہو گیا تو بیٹے جو ہیں وہ سارے وراثت کا مال کھا جاتے ہیں، اپنی بہنوں کو یعنی اس شخص کی بیٹیوں کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ان کی شادی ہو گئی ہے، ہم نے شادی پہ خرچ کر دیا تھا ان کی، تو اب کیا ضرورت ہے دینے کی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔
پلیز وراثت کو صحیح تقسیم کیا کریں. اور وراثت ہی کے معاملے کی ایک اور بات یہ ہے کہ ہر بندے کا مال، اس کی اونرشپ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے، ملکیت ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ کس کا مال کتنا ہے. ہر ایک فون ہے، رائٹ، یہ یا میرا ہے یا کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز میں شراکت ہو، وہ بھی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے کہ 50% میرا، 50% کسی کا، 25% میرا، 75% کسی اور کا. یہ ممکن ہے کہ انسان کسی چیز کی اونرشپ میں شراکت کو ڈیفائن کرے، لیکن یہ ڈیفائنڈ ہونی چاہیے تاکہ ایک بندے کی اونرشپ میں جتنا کچھ ہے اس بندے کے انتقال پر اتنے کی وراثت تقسیم ہو. اگر یہ ڈیفائنڈ نہیں ہوگی تو پھر کس کے انتقال پہ کس کی وراثت جائے گی؟ اور اگر وراثت صحیح طرح سے تقسیم نہیں ہوگی تو جیسے میں عرض کر چکا کہ یہ تو ظلم ہے، اس کے بارے میں سخت وعید ہے. پلیز اونرشپس ڈیفائن کریں. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیسہ ہے. بہت اچھی بات ہے، آپ دونوں کا پیسہ ہے، لیکن اگر 1 روپے کا نوٹ ہے تو وہ 1 روپیہ ایک ہی بندے کا ہو سکتا ہے نا. تو بتائیے کہ آپ دونوں کا ہے، 50-50 ہے. اگر مثال کے طور پہ 1 لاکھ ہے تو کیا 50,000 ایک کا، 50,000 ایک کا، یا 75 ایک کا، 25 ایک کا، 75 ایک کا، 25 ایک کا، کیا کس طریقے سے ایک آپ دونوں کا ہے؟ تاکہ جیسے میں نے عرض کیا، اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں اس کا مال جائے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت پہ اس کا مال جائے. اس چیز کا پلیز بہت خیال کیجئے کہ اونرشپ ڈیفائن ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں یہ تقسیم ہو جائے، اس طریقے سے تقسیم ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک شخص کے 3 گھر ہیں، وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد 1 گھر میرے اس بیٹے کو، 1 گھر اس بیٹی کو، 1 گھر اس بیٹی کو. مثال کے طور پہ اس کا 1 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور 3 گھر ہیں. وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد ایک گھر میرے 1 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو چلا جائے. اور پھر جب اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان ورثاء میں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا میرے مرنے کے بعد اس طریقے سے تقسیم ہو جائے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، شریعت کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی. یہ شخص بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ زندگی میں آپ کسی کو تحفہ دے دیں. میرے 3 بچے ہیں مثال کے طور پہ اور میرے 3 گھر ہیں، میں ان 3 گھروں کو اپنے 3 بچوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں، تحفہ دے دیتا ہوں. اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ میرا 1 بیٹا 2 بیٹیاں ہیں، میرے 3 گھر ہیں، میں 1 بیٹے کو 1 گھر تحفہ دے دیتا ہوں اور باقی دونوں بیٹیوں کو 1 گھر تحفہ دے دیتا ہوں. میں نے ایک ایکولی ڈسٹریبیوشن کر لی تحفوں میں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے وراثت تقسیم ہوتی ہے اس طریقے سے تحفہ بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ 1 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور میرے پاس ایزیوم 1 لاکھ روپیہ ہے، تو میں بیٹے کو ڈبل دوں گا تحفہ زندگی کے اندر، اور بیٹی کو اس کا آدھا اور دوسری بیٹی کو بھی اتنا ہی. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تحفہ آپ کو برابر دینا چاہیے، لیکن کچھ نے کہا کہ اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں آپ سوچئے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کے پاس اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اس نے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا ہے، پھر اس کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ان پہ بھی اسی کو خرچ کرنا ہے. شریعت نے عورت پہ خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے. وہ تو ملکہ ہے، شی از دا کوئین آف دا ہاؤس، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو جو بھی ملے گا وہ تو اس کی پاکٹ منی ہے، وہ تو اس کی اپنی جیب میں جائے گا. اس پر شریعت نے کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور پہ خرچ کرے. تو وہ اس کے پاس تو جو کچھ آئے گا وہ اس کا بینک بیلنس ہے، اس کے بینک میں جائے گا، اس کی پاکٹ میں جائے گا، اس کے بیگ میں جائے گا. مرد کے پاس جو جائے گا اس نے لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ وراثت میں دیا جاتا ہے. تو اس کی یہ لاجک ہے، ایک ریزننگ ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اصول بنائے ہیں وہ معاشرت کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، انسانیت کے فائدے کے لیے بنائے ہیں. تو اگر کوئی تحفہ بھی ڈبل لڑکے کو دے دیتا ہے اور آدھا آدھا دے دیتا ہے تو کچھ نے کہا کہ اس کے اندر مذائقہ اتنا نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ برابر برابر تحفہ دیا جائے. تو اگر زندگی میں آپ کسی کو تحفہ دے دیتے ہیں تو وہ مناسب ہے، جتنا مرضی دیں، جتنا آپ دل چاہتے ہیں دیں. لیکن انسان کے انتقال کے بعد اگر کسی نے ول لکھی ہوئی ہے، کسی نے
وصیت لکھی ہوئی ہے کہ میرے ورثاء میں انہیریٹورز کو اتنا 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 جائیں، انتقال کے بعد اس وصیت کی شریعت کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انتقال کے بعد وراثت شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ شریعت نے بہت کلیئرلی اس کو ڈیفائن کیا ہے، قرآن کے اندر بہت تفصیل سے وراثت کی تقسیم کے احکام آئے ہیں۔ ہر وصیت نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے اگر ورثاء کے لیے کوئی وصیت لکھی جائے۔ تو یہ بات کہ انتقال کے بعد انہوں نے جو وصیت کی تھی اس کے مطابق تقسیم نہ کی جائے، یہ بالکل صحیح بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہاں 1/3 میں سے کوئی بندہ وصیت کر سکتا ہے، اپنے مال کے 1/3 میں سے 1/3 میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ مال کسی مسجد میں چلا جائے، کسی چیریٹی آرگنائزیشن کے اندر چلا جائے، یا جہاں بھی نیکی کے کام میں چلا جائے، لیکن وہ 1/3 کی وصیت اس کے ورثاء کے لیے نہیں ہوگی، وہ غیر ورثاء کے لیے ہوگی۔ وہ انسان کر سکتا ہے لیکن ورثاء کے لیے تو وصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت کے اندر احکام بہت کلیئرلی ڈیفائن ہے، اگر اس نے کی ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پلیز بہت احتیاط کیجیے مال کے معاملات کے بارے میں۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، ہر بندے کو اس کا حق ملے، تو ہم کوشش کریں کہ ہر بندے کو اس کا حق دیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت کی کامیابی بھی انصاف عدل میں ہی ہے۔ اپنے سوال کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کو جواب بھی دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔